آپ کو پتہ ہے دوستو، کچھ دروازے ہم پر اس لیے بند ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہمیں اس لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بس ورق تھے، پوری کتاب نہیں تھے، اور کچھ کہانیاں اس لیے ختم ہو گئیں کہ ان کا اہم کردار ہم نہیں تھے۔ یاد رکھیے، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو اذیت نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا، آپ کی غلطیاں بار بار نہیں پکڑتا، لڑنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ ہاں، اگر کبھی روٹھ بھی جائے تو مان جاتا ہے۔ وہ آپ سے کچھ ایسا نہیں کہتا جو آپ پورا نہ کر سکیں، کبھی اداس ہونے نہیں دیتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے، کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ مجھے اس شخص سے کچھ کہنا تھا، بلکہ بہت کچھ کہنا تھا، لیکن پھر یاد آیا وہ شخص تو مجھ سے بیزار ہے۔ بھلے وہ میری دنیا ہے، محبت ہے، میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، پر میں تو اس کا کچھ بھی نہیں، میں تو اس کی زندگی میں ہوں ہی نہیں۔ اس نے تو فقط وقت گزاری کی اور میں نے اس کا یقین کر لیا، پاگل ہو گیا اس کی محبت میں، جس نے مجھ سے صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے بات کی۔ آتش عشق ہے ایسی کہ وجہ کچھ بھی نہیں، یہاں بے اثر ہیں صدائیں سبھی کی سبھی۔ اسے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں اور پھر ان پر کتبے نہیں لگائے جاتے۔ میں محبت ہار آیا ہوں، اپنی انا مار آیا ہوں، اس کی چوکھٹ پہ جوانی چھوڑ آیا ہوں، اپنی ساری جمع پونجی لٹا آیا ہوں، اپنا سب کچھ گنوا آیا ہوں، ننگے پاؤں اس کی دہلیز سے لوٹ آیا ہوں۔ ماں حیران ہے اس کی ضد پر، کھانا نہیں کھاتا، اس کو کیا معلوم میں کیا کچھ کھو آیا ہوں۔ رشتے نبھانا کوئی آسان کام نہیں، کئی بار اپنا دل دکھانا پڑتا ہے، دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے ظرف کا پیمانہ بلند کرنا پڑتا ہے، خطائیں معاف کرنی پڑتی ہیں، دل صاف کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اعتماد بنانے میں ذرا سا تکبر نہ صرف نظروں سے گرا دیتا ہے بلکہ اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی بے اعتباری، غلط رویوں کا درد دل میں دفن کر کے ملنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے رشتوں کی ڈوری مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات صرف اور صرف اعلیٰ ظرف لوگوں کے لیے ہے اور صرف وہی ہی سمجھ پاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلی محبت نہیں بھولتی، مگر میرا تجربہ کہتا ہے کہ عورت اتنی بھلکر ہے کہ اسے آگے کچھ اچھا نظر آ جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہی نہیں۔ عورت کی کوئی بھی محبت آخری نہیں ہوتی، کیونکہ اسے جب کہیں محبت کا سچا گمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی سبھی حماقتیں بھول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر لیتی ہے۔ یاد رکھنا دوستو، عورت محبت نہیں کرتی، وہ تو بس اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے۔ یوں تو عورت کی کوئی فلسفی نہیں ہے، کبھی ایک گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے تو کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مرد کو نظر انداز کر کے ایک عام سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں بھی خوش رہتی ہے اور نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ بدترین خسارہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر ایک عرصے تک محبت، عقیدت اور اعتماد کے جذبات خلوص دل کے ساتھ نچھاور کرتے رہیں اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد وہ شخص اپنے اوچھے کردار سے یہ ثابت کر دے کہ وہ ان قیمتی جذبات کے لائق قطعی نہیں تھا۔ جذبات کا ضائع چلے جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہے کہ کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت تو ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیب بھی اس کے ساتھ ہی ہو۔ نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ بس ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ جس کا دل جہاں لگا ہے اللہ اسے اس کے نصیب میں لکھ دے، اللہ اسے اس کے نصیب میں لکھ دے، کیونکہ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔
اور جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے۔ اور خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ یاد رکھنا دوستو، سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ محبت تم کرو، نبھانا ہم سکھائیں گے، منزلیں تم چنو، راستہ ہم بتائیں گے، خواب تم دیکھو، تعبیر ہم بنائیں گے، ساتھ تم دو، خوشیاں ہم لائیں گے۔ یاد رکھو، جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہے۔ اور ہاں، عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھنا، قدر نہیں کرو گے تو چھین لے گا اللہ، چاہے وہ رزق ہو یا تمہارا عشق ہو۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنا بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ اور اچھی لڑکیاں خود ٹوٹ جاتی ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتی۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اس کو جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ اور جب آپ کو کوئی پسند آ جائے، کوئی بھی انسان آپ کو پسند آ جائے تو اوروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے۔ بس وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔